سب سے زیادہ خاص لوگ جو صحابہ میں تھے وہ تھے اصحاب الصفہ، اور اصحاب الصفہ سے بھی زیادہ خاص جو لوگ تھے وہ کہلاتے تھے اصحاب الیمین۔ ان سے بھی جو خاص لوگ تھے وہ کہلاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار۔ ان میں سے ابو ذر غفاری، مولا علی کی ولایت کا راز ہو یا باطنی علم دیدار کی بات ہو یا مقام وصل کی، حضور نے سب تعلیم ان کو دی، ابو ذر غفاری کو۔ تو یہ حدیث ہے وَأَنْ أَبِي ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ، افضل الاعمال حب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ سب سے جو افضل ترین اعمال ہیں ان میں نمبر 1 جو ہے یہ چیز ہے کہ کسی سے محبت اللہ کی خاطر ہو اور کسی سے بغض بھی اللہ کی خاطر ہو۔ اب یہ عمل کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو آپ کی فطرت میں ہونی چاہیے اگر اللہ والے ہو۔ جیسے خون کو دیکھ کے جوش مارتا ہے، اسی طرح نور کو دیکھ کے جوش مارتا ہے۔ خود بخود جو سرکار کی تعریف کرے، سرکار سے محبت کرے، سرکار کا ادب کرے، سرکار سے وفا کرے، اس سے تمہیں محبت ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو کیوں ہوگی؟ کہ تمہارے اندر سرکار کا نور ہے، اور اگر نہیں ہوئی اس سے محبت تو کیوں نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ جو پہلی سے جڑی ہے، کہ اگر کوئی سرکار سے بے وفائی کرے، سرکار کی محبت نہ ہو، سرکار کے مشن سے دلچسپی نہ ہو، بلکہ اس کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اس کے لیے دل میں بغض کا آنا تعلق کی نشانی ہے۔ جو سرکار کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ بات سکھانی نہیں پڑتی، یہ بات فطری طور پر نیچرلی انسان کی شخصیت میں ہو جاتی ہے۔ اب آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا آپ لوگوں میں یہ چیز موجود ہے؟ موجود ہے۔ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ہم سرکار کے ماننے والے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کا جو تعلق اور رشتہ قائم ہے وہ سرکار کی نسبت کی وجہ سے۔ یہی بات ہے نا؟ تو اس حدیث کو اپنے دل کے اوپر رکھیں۔ افضل الاعمال، سب سے افضل جو عمل ہوگا آپ کا وہ ہوگا کہ آپ کسی سے محبت بھی اللہ کی وجہ سے ہو اور بغض بھی اللہ کی وجہ سے ہو۔ آپ اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں کیا آپ کے اندر یہ بات موجود ہے، حب فی اللہ بغض فی اللہ والی؟ موجود ہے؟ ہاں بھائی وسیم، تو ذرا غور کرو کہ جن لوگوں نے سرکار پہ توہین رسالت کے مولویوں نے مقدمات بنائے تھے، توہین قرآن کے، توہین اسلام کے، ہماری انجمن سرفروشان اسلام والوں نے انہی سے دوستی کر لی۔ ان کو کوٹری شریف میں بلا کے سرکار کے خلاف گفتگو کروائی۔ اس سے
اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ حب فی اللہ نہیں ہے. یہ ایک چیز بتا دیتی ہے کہ آپ سچے پیروکار امام مہدی گوہر شاہی ہیں یا نہیں ہیں. جو گوہر کا وہ ہمارا، جو گوہر کا نہیں وہ ہمارا. یہ بات سمجھنے کی نہیں ہے، یہ فطرت میں ہوتی ہے، فطری طور پر. اب جیسے وہ ایک شخص تھا ظفر حسین، غیبت کے بعد اس نے بڑے بڑے دعوے شروع کر دیے. اس وقت جو ہے میں نے ندیم کی حالت دیکھی. ندیم کے قلب کو اس کی حرکات و سکنات بالکل پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن ندیم کسی فیصلے پر نہیں پہنچ رہا تھا. اندر جو دل کی کسوٹی ہے وہ اسے خبردار کر رہی تھی، جھکنے نہیں دے رہی تھی، اندر کی جو کسوٹی ہے. لیکن قلب شہید نہ ہونے کی وجہ سے، قلب شہید وہ تذبذب کا شکار تھا. میں اس کی حالت دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے حکم تھا خاموش رہو، آزمائش ہے، آزمائش. اور پھر جب وہ آزمائش ختم ہوئی تو میں نے اس کو فون کیا اور پھر واقف راز کیا، بتایا کہ تمہارے دل کی جو الجھن تھی وہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے. دل کی جو الجھن تھی وہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے. اب کسی پر جوتے برسانے کے بجائے حقیقت کو تسلیم کیا کرو. یہ بات کی ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ دو بھائی ہیں، انوار اور ندیم. اب آئینے میں اپنی باطن کی صورت دیکھو. آئینے میں اس کے قلب میں الجھن اور بے چینی ہے، اضطراب ہے، لیکن دوسرے بھائی نے سر جھکا دیا اس کے آگے. میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلطی ہے تمہاری، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اندر کچھ نہیں تھا. اندر اگر نسبت و تعلق سرکار کا ہو تو غیر سرکار کے آگے جھک نہیں سکتا بندہ. کیوں بھائی؟ اور اگر جھک گیا تو تعلق نہیں ہے. دس از ویری الارمنگ. یہی اصول ہے. اب دیکھو بھائی، معاویہ سے ہم کو کیا دشمنی ہے؟ اس نے کون سی ہماری بحث چرائی؟ تو پھر ہم اس پر لان تان کیوں کر رہے ہیں؟ حب فی اللہ. ہم دیکھو، سرکار گوہر شاہی کا ماننے والا ہونا بہت ساری ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر ڈالتا ہے. دنیا جو کسی فقیر، کسی درویش، کسی سالک، کسی عاشق سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی وہ تم سے کرے گی، کیونکہ تم امام مہدی سیدنا گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہو. تمہارا ہر قول، تمہارا ہر فعل جو ہے وہ تولا جائے گا، ناپا جائے گا اور تحقیق اس کی ہوگی. اور تمہارا ہر قول اور ہر فعل ایمان والوں کے لیے ایک پریسیڈنس، ایک ریفرنس بن جائے گا کہ اس موقع پر امام مہدی کے پیروکار نے یہ رد عمل ظاہر کیا. لہذا تمام جو ایمان والے ہیں اپنے ایمان کو امام مہدی سرکار گوہر شاہی کے پیروکار کے ایمان کے آئینے میں پرکھیں. لہذا کوئی اور بولے یا نہ بولے، امام مہدی کے ماننے والوں کو حق بولنا ہوگا ڈنکے کی چوٹ پر. بھلے کچھ بھی ہو جائے، حق تو بتانا ہوگا. کسی بھی حق کے لیے تم نے اس طرح کھڑا ہونا ہے کہ حق اپنے حق ہونے پر خوش ہو جائے اور کہے کہ ایسے پیروکار کاش مجھے ملے ہوتے.
ہم جب آل رسول کی عظمت، تعظیم، ان کا ادب بیان کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں ان سے کچھ لینا ہے، اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ اس کا ہم کو اجر دے گا، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ پوری امت میں کوئی ہے ہی نہیں علی جیسا، یہ تو بتانا پڑے گا نا۔ ہے کوئی محمد رسول اللہ کے گھرانے جیسا، حسن و حسین جیسا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی بی بی فاطمہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں؟ تو یہ بات بتانی ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی تو کہا ہے، حق اور باطل کو نہ ملاؤ۔